السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 179 سے۔ اور عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کے باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ایٹ ٹو۔ ایٹ ٹو ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یو ٹو۔ تو اس کے پیچھے ایک لانگ ہسٹری ہے۔ وہ یہ تھی کہ جب جولیس سیزار کو اس کے اپنے ہی دوست بروٹس نے سٹیب کیا تو انہوں نے غیر یقینی کی صورتحال میں بروٹ کی طرف دیکھتے ہوئے سیزار نے کہا ایٹ ٹو بروٹ، یعنی کہ یو ٹو، آلسو یو، یو ایز ویل، یو ٹو، ایون یو بروٹ۔ تو یہ تمام اس کے معنی ہیں، ایکچولی اس کا مطلب ہے یو ٹو۔ تو آج کا یہ ایڈیٹوریل ایک مرتبہ پھر سے پولیٹیکل ڈس آرڈر، ڈسرے، ڈسمے کے بارے میں ہے جو کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان چل رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایڈیٹوریل ہے جس میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی موجودہ سیاسی صورتحال کی، سیاسی درجہ حرارت کی۔ اور اس ایڈیٹوریل سے آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی اوپینین کو پورٹرے کرنا ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں آپ کو بیلنسڈ اوپینین ملے گی ایڈیٹر کی، کس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین اسمبلی ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم بھی کیا ہے، اور جو ماضی کی چھانگا مانگا پولیٹکس تھی اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور عمران خان اپنے جو ان کے پرنسپلز تھے، اصول سے کس طرح سے وہ منحرف ہوئے، جس کا خمیازہ ان کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ اس سے پہلے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کوٹیشنز کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہوں گے، ان کو ہم ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے۔ ڈسکورس مارکرز کسی بھی سینٹینس کو آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی ان ایڈیٹوریلز پہ، اوپینینز پہ جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیا کریں، تاکہ آپ بھی جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ اچھے سے لکھ پائیں گے۔ آپ جتنا زیادہ ریڈ کرتے رہیں، جتنا آپ اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اپنی جو اوپینین ہے، جو اپنے الفاظ ہیں، ان کو آپ آگے پورٹرے نہیں کر پائیں گے، آپ ان کو لکھ نہیں پائیں گے۔ آج دو اوپینین بھی پبلش ہوئی ہیں۔ ایک کا ٹائٹل ہے پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ 2، تو یہ پرویز ہود بھائی کی جانب سے ہے۔ اس کا پارٹ 1 بھی ہے جو کہ کافی تقریباً 2015 میں پبلش کیا گیا تھا، اس کو بھی آپ ریڈ کریں، اس کو بھی دیکھیں۔ یہ بالکل سمپل الفاظ میں لکھی گئی ہیں، جس میں آپ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے یہ آپ کو وہ منظرنامہ سمجھنے میں ہیلپ فل ہوں گی۔ اور اسی طرح سے اسٹارمنگ آف سندھ ہاؤس فہد حسین کی جانب سے ہے۔ تو یہ اوپینینز آپ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کی اوپینین بلڈنگ بھی اسٹرانگ ہو، اور آپ جو موجودہ کرنٹ افیئرز ہیں، سیاسی حالات ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ وی مے ناؤ نو، اب ہم یہ جان سکتے ہیں، وچ وے دا پولیٹیکل ونڈز ول بلو، کہ سیاسی ہوائیں کس رخ چلیں گی، بٹ ان دا ویل ٹریورسڈ کوریڈورز آف پاور، لیکن طاقت کی راہداریوں کے اندر، دا مور دا پلیئرز چینج، جتنا زیادہ کھلاڑی بدلتے ہیں، دا مور دے اسٹے سیم، اتنا ہی وہ سیم رہتے ہیں۔ ویژولز آف اے لارج نمبر آف ڈیسیڈنٹ پی ٹی آئی ایم پیز ہولڈ اپ ان سندھ ہاؤس، بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اسمبلی جمع ہوئے سندھ ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں، بیمڈ نیشنل وائڈ لیٹ تھرسڈے آفٹرنون، اور جمعرات کی سہ پہر کو وہ براڈ کاسٹ ہوئے، نیشنل وائڈ ٹی وی پہ آئے۔ may have given پرائم منسٹر عمران خان's detractors cause for glee، تو وہ عمران خان کے جو ناقدین ہیں، کرٹکس ہیں، ان کو ایک وجہ مل سکتی تھی ان اراکین اسمبلی کی وجہ سے، پلیئر کی ڈیلائٹ کی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمی کولن ہے اور یہاں پہ کاما ہے، اور ان کے درمیان میں ڈسکورس مارکر یوز کیا گیا ہے۔ تو آپ نے جب دو سینٹنسز کو، کمپلیکس سینٹنسز کو کنیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ آپ دیئر فور یا کوئی کنکلوژن والا ڈسکورس مارکر دے رہے ہیں، تو آپ نے سملرلی لے کے چلنا ہے۔ آپ نے پہلے سیمی کولن پٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈسکورس مارکر لگانا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے کاما لگانا ہے۔ However، تاہم they have also stirred the citizens simmering distrust، لیکن انہوں نے ٹریمبل کیا، ڈسٹرب کیا، گیدر کیا شہریوں کا بہت زیادہ عدم اعتماد، مسٹرسٹ پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر۔
دس لیٹسٹ ریٹرن آف لوٹاکریسی، یہ ایک مرتبہ پھر سے لوٹاکریسی لوٹی ہے، مارک بائی دا اسپیکٹیکل وردی آف ریالٹی ٹی وی شو، اور یہ ایک ایسا تماشا تھا جس کو ایک حقیقی ٹی وی شو میں لایا گیا. از ڈپریسنگ ریمائنڈر، تو یہ ایک پریشان کن یاد دہانی ہے آف ہاؤ لٹل ریگارڈ آور الیکٹک ریپرزنٹیٹیوز ہیو فار دا آفیسز پیپل الیکٹ دیم ٹو، کہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ کتنا کم ریگارڈ کرتے ہیں اپنے آفیسز کو جن کے لیے لوگ انہیں سلیکٹ کرتے ہیں. ٹو بی کلیئر، واضح ہونے کے لیے، ریفیوزنگ ٹو ووٹ بیسڈ آن اینی تھنگ، ووٹ دینے سے انکار کرنا کسی بھی چیز کے اوپر ادر دین دا ڈکٹیٹس آف ونز کانشیس، اپنی سمجھ کے علاوہ، آن اے میٹر آف نیشنل امپورٹ از اے کمینڈیبل، عوامی جو اہم مسئلے ہیں ان کے اوپر ووٹ دینا اپنی سوچ سمجھ کے مطابق یہ کمینڈیبل ہے، قابل تعریف ہے. اینڈ پرنسپل پوزیشن، اور یہ ایک پرنسپل سچویشن ہے، پوزیشن ہے. انڈیڈ، بے شک، اٹ از ایگزیکٹلی وٹ ون وڈ ایکسپیکٹ، یہ بالکل وہی ہے جو کوئی امید کرے گا فرام پارلیمنٹیرین، کسی بھی پارلیمنٹیرین سے، ٹاسکڈ ود دا سولم ریسپانسبلٹی آف ریپرزینٹنگ دا ول آف پیپل، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ یہ ڈگنیفائڈ سنسیئر ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کی منشا کو ریپرزینٹ کریں. آرٹیکل 63 کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کوئی پابندی بار نہیں لگاتا ووٹ کرنے سے پارٹی لائن کے خلاف، ایون ایف اٹ ڈز پریسکرائب ڈسکوالیفیکیشن فار ڈوئنگ سو، لیکن ڈسکوالیفیکیشن تب ہوتی ہے جب ووٹ دے دیا جائے پارٹی کی لائنز کے خلاف. بٹ وائل اے فیو آف سندھ ہاؤس ڈیسیڈنٹس may have developed ideological differences with مسٹر خان، اگرچہ کہ کچھ لوگ جو کہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اسمبلی، انہوں نے نظریاتی اختلافات ہیں ان کے مسٹر خان کے ساتھ، اینڈ may simply want to vote according to their will، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دینا چاہتے ہیں. the same cannot be said of the entire lot، لیکن یہ تمام چیزیں پوری لاٹ کے لیے نہیں کہی جا سکتی. سنس دا لیٹ 1980s کے بعد آؤٹ رائٹ کوشچن اور انسینٹیوز، جو فورسفل اور انسینٹیوز کا طریقہ، انڈیوسمنٹ، ٹیمپٹیشن کا طریقہ استعمال کیا گیا. وہ ٹیمپٹیشن مانیٹری بھی تھی، ادروائز کیا تھیں کہ سیٹس کا لالچ دیا گیا، ٹکٹ کا لالچ دیا گیا. ہیو ورکڈ کوائٹ ویل، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے. وین ایور دا پاورز دیٹ ہیو وانٹیڈ ٹو چینل ڈیموکریسی ان این ایکسپیڈینٹ ڈائریکشن، جب طاقتوں نے جمہوریت کو ایک ایڈوانٹیجیس کنوینئنٹ سمت میں چلانا چاہا. نو پارٹی کین کلیم ٹو ہیو ریمینڈ امیون ٹو دا ٹیمپٹیشن، کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اس ٹیمپٹیشن سے، انڈیوسمنٹ سے، لالچ سے محفوظ رہی ہو. آف بولسٹرنگ اس نمبرز ود این ایم پی اور اے ڈوزن، کہ وہ اپنے ایم پیز کو اسٹرینگتھن کر سکے ان نمبرز کے ساتھ. ہو سیٹ کین بی باٹ، جن کی سیٹ کو خریدا جا سکتا تھا اور بارٹرڈ یا ٹریڈ کیا جا سکتا تھا، ریدر دین ارنڈ تھرو دا الیکشن پروسیس، بجائے اس کے کہ ان کو الیکشن پروسیس کے ذریعے ارن کیا جاتا. مسٹر خان ہمسیلف از نو ایکسیپشن، مسٹر خان بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ایون دو دا ہی ونس سیڈ ہی وڈ نیور اسٹینڈ فار چھانگا مانگا کی سیاست آف 1990، اگرچہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ 1990s کی جو چھانگا مانگا کی سیاست تھی اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. یٹ پھر بھی ہی ہیڈ نو کالمز، ان کو کوئی مس گیونگز، ڈاؤٹ نہیں تھا جب 2018 کے الیکشن کے بعد جیٹ اپان جیٹ آف انڈیپینڈنٹس ور فلون ٹو ہز ڈور اسٹیپ، جب جو خود مختار اراکین اسمبلی تھے وہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ آئے، ان کویسچنیبل سرکمسٹانسز، ان قابل سوال صورتحال میں. لیکن ایک چیز ہے جو آپ نے مکس نہیں کرنی، تب وہ انڈیپینڈنٹس تھے، آزاد تھے، اور یا تو آزادانہ لڑنے کا اختیار ختم کرنا چاہیے، لیکن جب یہ آزاد لڑ لیتے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. اور یہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ جو آزاد ہوتے ہیں، یہ جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے وہ پارٹی جو حکومت بنا رہی ہوتی ہے اس کو جوائن کرتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سسٹم انڈیپینڈنس کا یا تو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام جو سسٹم ہے اس کو عجیب طریقے سے خراب کیے ہوئے ہے. اور لائک وائز اسی طرح سے پچھلے سال اگر ہم دیکھیں سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی ہیں جن کو بیک کر رہی تھی پی ٹی آئی، سپورٹ کر رہی تھی، وہ میریکولسلی معجزانہ طور پہ ری الیکٹ ہو گئے اپنی چیئرمین سینٹ بنے ایک مرتبہ پھر سے، حالانکہ جو سینٹ تھا وہاں پہ اپوزیشن کی ڈومینیشن ہے. ہی ہیڈ ارلیئر سروائیوڈ اے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اسی طرح سے انہوں نے
ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سروائیو کیا تھا 2019 میں اسی طرح کی صورتحال میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی مائنارٹی تھی پھر بھی وہ جیت گئے تھے. دا پرائم منسٹر مے بی فیلنگ کوائٹ اسٹرنگ بائی ہز ڈیسیجن. پرائم منسٹر اپنے فیصلے سے چیٹڈ فیل کر رہے ہوں گے. ٹو ابنڈنٹ پرنسپلس کہ انہوں نے اپنے اصولوں کو چھوڑا طاقت کے لیے. آفٹر سینگ ہز اون پارٹی ممبرز مائلنگ اباؤٹ سندھ ہاؤس. جب اب انہوں نے اپنے پارٹی ممبرز کو دیکھا کہ وہ موو اراؤنڈ کر رہے ہیں سندھ ہاؤس میں. However, تاہم his critics would do well not to gloat over this Machiavellian victory. ان کے جو ناقدین ہیں وہ اچھا اقدام کریں گے اگر وہ ڈیلائٹ پلیئر فیل نہیں کرتے اس ڈیویس کنین فتح کے اوپر. They too may find themselves in a similar spot. وہ خود کو بھی اسی طرح کے اسپاٹ میں فائنڈ کر سکتے ہیں. When the wind decides to blow the other way. جب ہوا دوسرے رخ چلے گی. Lest anyone forget. یہ نہیں بھولنا چاہیے. There is only one faction کہ ایک دھڑا ہے that feeds off the steady erosion of citizenry phase جو کہ شہریوں کے جو اعتماد ہے اس کو ایروڈ کرتا ہے in the ability of democracy to deliver جو کہ جمہوریت کی صلاحیت ہے ڈیلیور کرنے کی. It is immaterial to it. یہ ان کے لیے irrelevant unimportant ہے. Which party occupies اسلام آباد کہ کون سی پارٹی اسلام آباد میں موجود ہے. As long as the politicians remember جب تک سیاستدان یہ یاد رکھتے ہیں not to stray too far from the lines it sets کہ وہ ان لائن سے زیادہ دور نہ بھٹکیں جو کہ ان کے لیے سیٹ کی گئی ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ایک بیلنسڈ اوپینین تھی. فرسٹ آف آل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جتنا زیادہ پلیئرز بدلتے ہیں وہ اتنے ہی سیم رہتے ہیں. یعنی کہ کل بھی میں نے بات کی تھی پاکستان میں اگر آپ محتاط اندازہ لگائیں تو 70 ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم نے دیکھا پی ایم ایل کیو سے پاکستان پیپل پارٹی میں گئے وہاں سے پی ایم ایل این کے اندر گئے. تو یہ 70 لوگ پورے نظام کو جمہوری نظام کو خراب کیے ہوئے ہیں. تو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو آرٹیکل 63A ہے اس میں ماڈیفیکیشن کی یہ ضرورت ہے کہ ووٹنگ سے پہلے ہی ڈسکوالیفیکیشن کر دینی چاہیے اس طرح کے ممبرز کی تاکہ کوئی اس طرح کا اقدام کر ہی نہ سکے اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو. اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں سندھ ہاؤس کے اوپر اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے اور ان کے جو ایکٹیوسٹس ہیں ان کی جانب سے. تو یہ قابل مذمت سٹیپ تھا اور اسلام آباد پولیس نے بھی ان کو نہیں روکا. لیکن ایک مرتبہ پھر سے ہم نے دیکھا کہ ریٹرن آف لوٹاکریسی ہے پاکستان میں. ایک انتہائی برا قسم کا یہ ٹرینڈ ہے لوٹاکریسی کا کہ یہ لوگ پارٹی بدلتے ہیں نظام بدلتے ہیں. حالانکہ لوگوں نے ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے لیکن اب یہ زرداری کو ووٹ دیں گے مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیں گے. تو یہ ایک غلط بات ہے. اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں. میں پاکستان کے بہتر مفاد میں اور جو ہماری ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں. اگر آج کی جو اوپینینز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھیں گے آپ تو آپ ان تمام باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے فلاز ہیں جو کہ مینشن کیے گئے ہیں پرویز حوض بھائی کی جانب سے. آرٹیکل 63A کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کو آج پتہ چل گئی کہ یہ پابندی نہیں لگاتا بار نہیں لگاتا ووٹنگ پہ. یعنی کہ ووٹنگ کر سکتے ہیں آپ اور ووٹنگ کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. ووٹنگ سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. آلدو اب پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے انٹرپریٹیشن کے لیے 63A کی. لیکن یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ صورتحال کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے 1980s میں سٹارٹ کی تھی ضیاء الحق کے بعد پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے ہی کہ وہ فورسفلی یا پھر انسینٹیوز دے کے لالچ دے کے لوگوں کو گھیر لیا کرتے تھے اور ان کو پارٹیاں چینج کروایا کرتے تھے. اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 1990s میں صورتحال تبدیل ہوا کرتی تھی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. آپ نے یہاں پہ حوالہ بھی دے دینا ہے. بے شک پی ٹی آئی کا حوالہ دیں کہ کس طرح سے انہوں نے بھی مینیپولیٹ کیا چھانگا مانگا کی سیاست کھیلی اور ری الیکٹ کروایا اپنے ہی چیئر کو. تب پی ٹی آئی بہت خوش ہو رہی تھی لیکن اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے والی ہے. لیکن یہ سیاست ہے اور اس میں آخری وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی کوسچن ہو تو ضرور پوچھا کریں اور اپنی اوپینین ضرور نریٹ کیا کریں تاکہ آپ پریکٹس کریں لکھیں اور اس سے آپ کی جو رائٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بھی بلڈ ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.